صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں مریض عشق رسول ہوں، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہیں نبی نبی، میرے ورد لب ہیں نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرا اس گلی سے ہے واسطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہی عرش رب عظیم ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میں بڑی امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کی فقیر ہوں، در مصطفیٰ کی فقیر ہوں، در مصطفیٰ کی فقیر ہوں، یہی میرا اپنا نصیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ کون میرا طبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، وہ بھی خوب دن تھے ملائکہ میرے سامنے تھے سرنگوں، وہ میرا عروج کمال تھا،
یہ زوال کتنا عظیم ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، دل سے میں مریض عشق رسول ہوں سنس چائلڈہڈ۔ الحمدللہ بچپن سے ہی میں مریض عشق رسول ہوں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک میں مریض عشق رسول ہی رہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی عشق میں اپنے پاس بلا لیں، اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیں، اور مجھے اس دنیا سے اپنے پاس لے جائیں۔ یہ تو میرے دل کی کیفیت ہے، بٹ فزیکلی اینڈ مینٹلی آئی ایم بائی پولر ڈس آرڈر پیشنٹ۔ میں ایک ذہنی مریض ہوں سنس 4 ایئرس، 4 سال سے میں بائی پولر ڈس آرڈر کی پیشنٹ ہوں، اور مجھے 4 میجر بائی پولر اٹیکس ہو چکے ہیں، اور شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا کی ہے، اور الحمدللہ میرے برین میں کوئی میجر پرابلم نہیں ہے، ایز پر دا رپورٹ آف سی ٹی اسکین اینڈ دا MRI اینڈ EEG آئی کین بی کیور بائی میڈیسنز۔ اور شکر الحمدللہ، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، کچھ ایسی فزیکل اینڈ مینٹل ابیوز ہوتے ہیں فیملیز میں، کچھ جگہوں پر، جس سے کوئی ذہنی مریض بن جاتا ہے، کوئی دل کا مریض بن جاتا ہے۔ سو آئی ایم بائی پولر ڈس آرڈر اینڈ آئی ایم فائٹنگ مائی ڈیزیز الحمدللہ۔ اینڈ اوبیسلی جب اللہ ساتھ ہے، اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہیں، اور آپ کے ڈاکٹرز بھی آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں، اینڈ آپ کی سوسائٹی بھی آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہو، تو یو کین کیور ویری ایزیلی اینڈ ریپڈلی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے جلد ہی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور یہ جو چینل ہے نور زہرا، علم روشنی ہے، تو اس علم میں حمد بھی ہے، اس علم میں نعت بھی ہے، اس علم میں موٹیویشن بھی ہے، اس علم میں فلسفہ بھی ہے، اس علم میں منطق بھی ہے، دا لاجک، اور اس علم میں قرآن بھی ہے، اس علم میں حدیث بھی ہے، اور اس علم میں جو مشن ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے، کہ اچھائی کے لیے آواز بلند کرو کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، اسے کرنا چاہیے، اور برائی کے لیے بھی آواز بلند کرو کہ یہ غلط ہے، اسے رکنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم فرمایا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، میرے پیارے حبیب اچھی بات کو بڑھاؤ، اس کا اعلان کرو، اور برائی کو روکو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کے ذمے صرف بتا دینا ہے، کہہ دینا ہے، پیغام پہنچانا ہے، باقی کسی کو زبردستی آپ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے عمل کو موڑ نہیں سکتے ہیں، آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور یہی جو تبلیغ ہے وہ ہر مومن کے اوپر لازم ہے کہ آپ دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیں، ان کو بتا دیں کہ یہ صحیح ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارا دین، ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہیں بھی ایسا نہیں فرمایا کہ ظلم اور زیادتی کو برداشت کرتے رہو تو یہ ادب ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی بھی کہیں بھی زیادتی کو برداشت نہیں کرو، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ابیوز کو، وربل ابیوز کو یا
فزیکل ایبیوز کو تابعداری کہا جائے کہ نہیں جی آپ نے تو اس کو برداشت کرنا ہے، والد کہہ رہے ہیں آپ کو تو اسے برداشت کرنا ہے، شوہر کہہ رہا ہے، شوہر کی عزت ہے. عزت کا ایک الگ مقام ہے اور سیلف رسپیکٹ کا بھی ایک بہت ہی بلند مقام ہے، اور حق کو حق کہنے کا بھی ایک بہت بلند مقام ہے. اور جب کہیں پہ اگر کوئی بھی مینٹل یا فزیکل ایبیوز ہو رہا ہو تو اس کو ضرور غلط کہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، نہیں تو اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں. اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے، ہونی تو چاہیے، نہیں ہے تو دل میں اس کو برا کہیں. یہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ سب سے کمزور ایمان ہے کہ آپ کسی برائی کو صرف دل میں برا کہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مضبوط ایمان دیں کہ ہم برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. اگر وہاں پر طاقت نہیں ہے، کوئی آپ سے بہت ہی زبردست ہے، تو ہم زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مضبوط ایمان ضرور دیں کہ ہم اپنے حقوق و فرائض کو جان سکیں اور سب اپنے حقوق و فرائض کو اچھی طرح سے ادا کریں، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ باعزت طریقے سے بات کریں. کوئی بھی کسی کو وربل ایبیوز نہ کرے، نہ کسی بیوی کو، نہ کسی بہن کو، نہ کسی بیٹی کو. آپ نے کوئی بھی حکم دینا ہے، کچھ بھی کہنا ہے، بہت ہی پیار سے کہیں. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 8 یا 11 ازواج مطہرات تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شادیاں کرنے کا حکم دیا تھا، اس کی لاجک ہی یہی تھی کہ کوئی گوری ہے یا کالی ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اسیر ہے یا آزاد ہے، آپ کو دل سے محبوب ہے یا آپ نے کسی وجہ سے شادی کی ہے، آپ نے ان سب کے ساتھ بہت پیار سے بات کرنی ہے. جب تک ہماری سوسائٹی میں ہسبینڈ اور وائف پیار سے بات نہیں کریں گے، چاہے وہ اکیلے میں ہوں، چاہے وہ بچوں کے سامنے ہوں، چاہے وہ اپنی سوسائٹی میں ہوں، چاہے وہ کسی محفل میں ہوں، جب تک آپ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے پیار سے بات نہیں کریں گے، اور جب تک ہسبینڈ وائف کے ساتھ رسپیکٹ سے بات نہیں کریں گے، ہمارا معاشرہ کبھی بھی نہیں سدھر سکے گا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بہت اچھا لیڈر آئے گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بہت اچھا حکمران آئے گا، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف آئے گا، کوئی وزیر آئے گا، کوئی مشیر آئے گا تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو تبدیلی ہے، جو اچھائی ہے، جو امپروومنٹ ہے، وہ 1 یونٹ سے ہوگی. اینڈ دیٹ 1 یونٹ از the 1 house, is the 1 home. وہ ایک گھر ہے. جب ایک گھر کے اندر سب ایک دوسرے کی عزت کریں گے، بیوی کی بھی عزت ہوگی، بہن کی بھی عزت ہوگی، بیٹی کی بھی عزت ہوگی، ماں کی بھی عزت ہوگی. انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان میں ان چاروں کو کوئی عزت نہیں ہے. انہیں بہت برے طریقے سے آرڈر کیا جاتا ہے، یہ لے کر آؤ، وہ کر دو، ایسا کیوں نہیں کیا. نو، آپ سب کچھ منوا سکتے ہیں عورت سے، مگر صرف پیار سے، صرف پیار سے، اور کوئی رستہ نہیں ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سمجھیں کہ آپ سیدہ عائشہ کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے تھے. آپ سیدہ عائشہ کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، آپ سیدہ عائشہ کے بال بناتے تھے، آپ سیدہ عائشہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے. کیا کوئی ہماری پاکستانی سوسائٹی میں کوئی میل ان اسوہ حسنہ پہ عمل کرتا ہے؟ جب کچھ ایسا ہوگا نا تو عورت کا دل جو ہے وہ دریا سے سمندر ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں سے صرف اور صرف محبت نکلتی ہے. اور جب عورت کو یہ بنیادی حقوق رسپیکٹ اینڈ کیئر نہیں ملتا، تو پھر جیسے ہمارے معاشرے کی عورتیں ہیں نا، تو یہ اسی رویے کی پیداوار ہیں. سو دس از مائی چینل نور زہرا. علم روشنی ہے، اور ہم نے یہ روشنی ہر گھر میں پھیلانی ہے. ہم نے صرف اصلاح کرنی ہے. وی آر ناٹ گوئنگ اگینسٹ ٹو اینی ون. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم نے صرف سب کو بتانا ہے کہ دیز آر دا رائٹس اینڈ دیز آر دا ڈیوٹیز. یہ آپ کے حقوق ہیں اور یہ آپ کے فرائض ہیں. ہم نے بچپن سے کلاس 1 کی اسلامیات کی بک سے یہی پڑھا ہے. آئی ڈونٹ نو آج کل کی اسلامیات کی بک میں یہ لکھا ہے یا نہیں، کہ میری اسلامیات کی بک میں یہی لکھا ہوتا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری کا دودھ خود دوتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پیون لگاتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹتے تھے. تو ہماری سوسائٹی کے مرد ہر چیز کے لیے کیوں وائف پہ ڈیپینڈنٹ ہیں؟ انہیں ٹائی بھی چاہیے، انہیں شرٹ بھی چاہیے، انہیں ساکس بھی چاہیے، تو پانی بھی چاہیے، تو ان کو وائف ایک سرونٹ چاہیے ہے؟ نو. ڈو all your home chores with your own hands and give a spare and a
ریلیکس ٹائم ٹو یور وائف. یور وائف از ناٹ اے سرونٹ کہ وہ صبح اٹھے سب کے ناشتے بنائے, پھر گھر کی کلیننگ بھی کرے, اینڈ پھر دن کے کھانے بنائے, اینڈ پھر آپ کو کپڑے بھی دھو کر دے, پھر استری کر کے دے, اور پھر اس کے بعد وہ واش روم تک پرووائڈ بھی کرے. نو, یہ ہمارے آقا کریم اپنے سارے کام خود کرتے تھے, اس لیے کہ ان کی امت کے تمام مرد ایسا ہی کریں, تاکہ وہ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بھانجیوں کو, اپنی بھتیجیوں کو, اپنی ماتحت ہر عورت کو عزت, رسپیکٹ اور بہت اچھا کوالٹی ٹائم دے سکیں. اینڈ دس از دا اونلی تھنگ وچ کین برنگ peace and prosperity in every home and in every area, in every city, in every country and in this whole world. This is the only way. اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے, اور کوئی بھی فارمولہ نہیں ہے, نہ ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کا, نہ معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کا, نہ زنا کو ختم کرنے کا, نہ بدکاری کو ختم کرنے کا, نہ چوری کو ختم کرنے کا, نہ جھوٹ, کسی بھی پرابلم کو ختم کرنے کا کوئی بھی سلوشن نہیں کہ جی اتنی اچھی پولیس آ جائے گی, اتنی اچھی فورسز آ جائیں گی, اتنی اچھی گورنمنٹ آ جائے گی, اتنا اچھا لیڈر آ جائے گا. نو, جب ہر گھر کے اندر ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف, پیار اور رسپیکٹ اور کیئر, یہ چیزیں ہوں گی نا, تو آپ دیکھیں ایسے چٹکی میں ہمارا جو پاکستان ہے نا وہ پاکستان بن جائے گا. رائٹ ناؤ وہ پاکستان نہیں ہے, وہ ڈرٹیستان ہے. اٹ از ویری ڈرٹی. وہاں پہ بہت ظلم ہوتا ہے, مینٹلی اینڈ فزیکل ابیوز ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی کو بھی ڈانٹ کے کہا جاتا ہے دوپٹہ کرو, جبکہ فرام ایج آف 6, 7, 8, 9, 10 آپ نے صرف اس کو بتانا ہے. اگر 10 تک بھی جا کے 5 سال میں اگر وہ نہ دوپٹہ کرے تو دین شی از گلٹی. اس سے پہلے وہ گلٹی نہیں ہے. اگر نماز کا حکم اس طرح سے ہے تو پھر باقی سارے حکم اس کے بعد ہیں. 6 سال کی عمر سے بچوں کو نماز پڑھانی سکھانی شروع کریں. 6, 7, 8, 9, 10 تک اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو یس آپ اس کو ڈانٹیں بھی, اینڈ یو کین سلیپ لائک دس, ناٹ مور دین دیٹ. اینڈ اسی طرح سے سارے حکم ہیں. جو بھی آپ اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں, ان کو سکھانا چاہتے ہیں, ان کو سمجھانا چاہتے ہیں, فرام ایج 6 to 10 آپ اس کو سکھاتے رہیں. وہ غلط کرتا رہے, آپ اس کو سکھاتے, وہ غلط کرے گا تو ہی اس کو آپ بچہ کہیں گے نا. اگر وہ صحیح کرے گا تو پھر تو وہ ایک اڈلٹ ہے, ایک میچور ہے. دین آفٹر 10 اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو یس پھر بچے کی غلطی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ 5 ٹائم اگر پیار سے 5 ایئرس تک ایک چیز پیار سے اتنی سمجھائی جائے اور اس پریکٹیکلی اس کے سامنے کی بھی جائے. اگر آپ نے بچی کو سکھانا ہے کہ دوپٹہ کرو تو گھر میں تمام خواتین ہر ٹائم دوپٹہ کر کے رکھیں. اور اگر آپ نے بچے کو سکھانا ہے کہ جی ایسے آپ نے کرنا اور ایسے نہیں کرنا, اور گھر کے تمام مرد حضرات اور خواتین حضرات بھی ایسے ہی کر رہے ہوں تو افیکٹ ہوگا, ادروائز نہیں. سو let Allah protect us and let Allah guide us. نور, لائٹ, روشنی, وزڈم اور اپنی قربت اور اپنی محبت اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی قربت اور آپ کے پیاروں کی, اصحاب کرام کی, آل پاک, اولاد پاک کی سچی اور پکی محبت. اور جب ہم روز قیامت اٹھائے جائیں تو ہماری زبان پہ بھی یہی جاری ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.